آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ ہم خدا کے مقدس پاک کلام میں سے تلاوت سنیں گے۔ مقدس مرقس کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت مقدسہ سے 31ویں آیت مقدسہ تک ہم خدا کے کلام مقدس کو سنیں گے۔ مقدس مرقس کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت مقدسہ سے 31ویں آیت مقدسہ تک ہم خداوند کے کلام پاک میں سے تلاوت سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتا ہے، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے۔ یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ وہ نہایت ہی حیران ہو کر اس سے کہنے لگے، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف نظر کر کے کہا، یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پطرس اس سے کہنے لگا، دیکھ، ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں۔ یسوع نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں یا باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اب اس زمانے میں 100 گنا نہ پائے، گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے اور کھیت، مگر ظلم کے ساتھ، اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی۔ لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول ہوں گے۔ خدا ان کا کلام کے لیے خدا کا شکر ہو، آمین۔ یہ جو حوالہ آج ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، یہ تینوں اناجیل میں ہے۔ مقدس متی 19ویں باب میں، مقدس لوکا 18ویں باب میں اس کا ذکر کرتے ہیں، سوالے کا بیان کرتے ہیں، اور تینوں اناجیل میں اس کے بارے میں جو بیان کیا گیا، ایک کہتا ہے، مقدس متی کہتا ہے کہ وہ جوان تھا، اور مقدس مرقس کہتا ہے کہ وہ سردار تھا، اور مقدس لوکا کہتا ہے کہ وہ امیر تھا۔ سردار بھی ہے، امیر بھی ہے اور جوان بھی ہے۔ یہ تین باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تین اس کی شخصیت میں مختلف اناجیل
نویس بیان کرتے ہیں. اور ہے وہ بڑا امیر اور دلیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جب آتا ہے تو جا رہا تھا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا. اس کا مطلب ہے وہ جوان ہے. جب دوڑ کا ذکر ہوتا ہے تو شاید سارے کو آج کل نا پذیر جائے, لیکن یہ شخص دوڑ کر آتا ہے. اور جب میں اسے پڑھ رہا تھا کہ دوڑ کر آیا, میں نے کہا کہ اس شخص کے دل میں یسوع کی بہت عزت ہے, یسوع کو یہ بڑا پیار کرتا ہے. اور میں نے یہ بات بھی سوچی کہ ہمیں بھی دوڑ دوڑ کر یسوع کے پاس آنا چاہیے. یہ شخص دوڑ کر یسوع کے پاس آتا ہے, اس کا مطلب ہے جوان ہے اور صحت مند ہے, سردار ہے, امیر ہے, لیکن یسوع کی طرف یہ دوڑ کر آتا ہے. اور جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو جب استاد ہوتے تھے, ربائی ہوتے تھے, گریک یونانی استاد اور یہودی استاد, یہ عام طور پر جو امیر ان کے طالب علم ہوتے تھے, امیر اسٹوڈنٹس ہوتے تھے یا امیر شاگرد ہوتے تھے, ان سے طرح طرح کی فرمائشیں کیا کرتے تھے. ان سے وہ پیسے بھی لیتے تھے ان کی حیثیت کے مطابق. استاد کھینچنے کی کوشش کرتے تھے, مختلف طریقوں سے ان سے پیسے لیتے تھے. اور جو امیر ہوتے تھے شاگرد, وہ کسی بڑے استاد کے پاس جانا پسند کرتے تھے جس کا بڑا نام ہو, جس کی بڑی مشہوری ہو. عام طور پر امیر جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ان کے پاس جانے کی کوشش کرتے. تو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کافی دیر پہلے کہ شاگرد میں, ڈسائپل میں اور اسٹوڈنٹ میں کیا فرق ہے. اسٹوڈنٹس وہ ہوتے ہیں جو استادوں کے مقابل کرسی پہ بیٹھ کر تعلیم پاتے ہیں, they are called students. اور شاگرد وہ ہوتے ہیں جو استاد کے قدموں میں بیٹھ کر تعلیم پاتے ہیں, انہیں شاگرد کہا جاتا ہے. اور یہ شخص بھی آیا ہے اور یہ اس کا جوان ہے, امیر ہے, سردار ہے, اور آ کر یہ یسوع کو سجدہ کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو یسوع کو سجدہ کرنا چاہیے. یہ اس کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ شخص دوڑتا ہوا ہے اور گھٹنے ٹیک کر اس سے پوچھنے لگا. اور اس کے پوچھنے کا انداز بڑا خوبصورت ہے کہ اس نے یسوع کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, اپنے آپ کو گرا دیا ہے. اور ہے یہ امیر, ہے یہ سردار, ہے یہ جوان, اور یسوع کے سامنے اس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. اور آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں, جس نے کچھ لینا ہو وہ یسوع کو گھٹنے ٹیک دے, یسوع کے سامنے جھک جائے. جھکے ہوئے لوگوں کو میرا یسوع بڑا پسند کرتا ہے. میرا خدا جھکے ہوئے سروں کو بڑا پسند کرتا ہے. جو اس کے سامنے آ کر گھٹنے ٹیک دیتے ہیں وہ انہیں بڑا پسند کرتا ہے. اور یہ شخص نے بھی آ کر گھٹنے ٹیک دیے, اور پھر اس سے گھٹنے ٹیکنے کے بعد اس سے پوچھتا ہے. اور آج میرا ایمان ہے کہ ہم نے دعا کی ہے اور ہم نے بھی سروں کو جھکایا تھا, ہاتھ باندھے تھے, ہماری آج کی دعائیں ضرور سنی جائیں گی. یہاں پر یہ شخص کی خوبصورتی ہے کہ یہ آ کر یسوع کے پاس جھک گیا ہے اور پھر پوچھنے لگا, اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں, میں کیا کروں. پوچھنے لگا ہمیشہ کی زندگی. اور میرا ایمان ہے, میرا توکل ہے کہ جو بھی یسوع کے پاس آ جاتا ہے, جو یسوع کو سجدہ کرتا ہے, جو یسوع کے آگے جھک جاتا ہے, یاد رکھے اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھل جاتے ہیں. ہمیشہ کی زندگی, لائف ایور لاسٹنگ, اس کے لیے کھل جاتی ہے. تو یہ پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. اور میں ایک بات اکثر بیان کرتا ہوں کہ ہم اکثر
شفا لینا چاہتے ہیں لیکن نجات نہیں لینا چاہتے. اور کئی دفعہ یہ بھی میں بات بیان کرتا ہوں کہ لوگ آتے ہیں، شفا پاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر اگلی بار یہ دعا دے دیں پھر بیمار ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیں، میں مانتا ہوں کہ ہمارا خدا شافی ہے، وہ شفا دینے والا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا خدا نجات دینے والا خدا ہے. ہمارا یسوع نجات دینے والا یسوع ہے. اس کے پاس آئیں اور ہمیشہ کی زندگی اور نجات پائیں. اور میں ایک لفظ اکثر استعمال کرتا ہوں کہ نجات وہ دینا چاہتا ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ دینا چاہتا ہے، اور وہ شفا بھی دینا چاہتا ہے. لیکن شفا سے پہلے میرے اور ہمارے یسوع کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ شخص نجات پائے، نجات پائے. اور یہ بھی نوجوان اس کے پاس آیا ہے، سردار اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں، میں کیسے. اور یاد رکھیں، میں اکثر جنازوں پر کلام سناتا بتاتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی ہے کیا. What is everlasting life؟ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ جب میں جنازوں پر کلام سناتا ہوں تو لوگ، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جب جنازوں پر بھی بولتا ہوں تو تالیاں بجتی ہیں اور گھر والوں کو تسلی مل جاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ آج یہ کل جب بھی یہ مرا ہے، یہ مرا نہیں ہے. کل یہ آپ کے گھر کا فرد تھا، کل یہ آپ کے محلے کا، آپ کے شہر کا شہری تھا، اور آج یہ آسمان کا شہری ہے. یہ آسمان پر چلا گیا ہے. مسیح مرتے نہیں ہیں، ایماندار مرتے نہیں ہیں. ایمانداروں کا صرف ایڈریس تبدیل ہوتا ہے. آج فیصل آباد کے شہری ہیں اور جب ہم مریں گے آسمان کے شہری ہوں گے. یہ ہمارے لیے خوشی کی، تسلی کی اور اطمینان کی بات ہے. اس لیے میں کبھی مرنے سے نہیں ڈرتا، میں کبھی موت سے نہیں ڈرتا، اور خدا ہر بار میرے بچا لینا. یہاں پر بھی وہ کہتا ہے میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں. اور کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ جو یسوع اسے بتاتا ہے، یسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک یعنی خدا. یسوع اس شخص کہتا ہے تو مجھے کیوں نہیں کہتا ہے؟ یسوع جاننا چاہتا ہے کہ یہ آگے سوالیہ نشان ہے، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ یسوع جاننا چاہتا ہے کہ یہ میری حیثیت کو مانتا ہے، میری حیثیت کو تسلیم کرتا ہے. یسوع سے سوال کرتا ہے اور وہ کہتے کہ نیک تو خدا ہے، تو حکم کو جانتا ہے. اب یسوع پہلا سوال سے کہتا ہے تو مجھے نیک جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے ہاں. اور اس کے بعد یسوع اس کے سوال کا جواب دیتا ہے، اور سوال کا جواب یسوع پرانے عہد میں سے دیتا ہے اور خدا کے 10 احکام کو اسے سناتا ہے. خدا کے 10 احکام کیا ہے؟ اور یہ 10 احکام اور یہ باتیں جتنی ہیں، یہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے، انسان کا انسان کے ساتھ برتاؤ ہے. وہ کس قسم کا برتاؤ انسانوں کے ساتھ کرتا ہے، یہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے. پہلے نمبر پر یسوع اسے کہتا ہے کہ تو کو جانتا ہے، تو حکموں کو جانتا ہے، خون نہ کر. پہلا حکم یعنی یسوع اسے کہتا ہے کہ خون نہ کر. یہ 10 احکام میں سے لیا گیا. خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، فریب دے کر نقصان نہ کر، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. یہ ان ساری باتوں کو ہم نے 10 احکام میں جانا ہے. لیکن ایک بات یہاں پر ہے، وہ ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. انسان کا انسان کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا ہے، ہمسائے کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا ہے، اور پھر اپنے خاندان کے ساتھ تعلق بیان کیا گیا ہے. ماں باپ کی عزت کر. اور میں ایک دن پہلے بھی بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں آج بھی اور چند دہائیوں سے
لوگ جب ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ غلط کاری نہیں کرتے۔ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، فریب نہیں دیتے۔ یہ مسیحیوں کا ایک تصور تھا، ہے، تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن آج بھی لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم ایسے کام نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، خدا کی عزت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ وہ جوان ہے، وہ کہتا ہے میں بچپن سے ان باتوں پر عمل کر رہا ہوں، میری زندگی ایسی ہی ہے، میں ان پر عمل کرتا ہوں۔ یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار آیا، اور اس سے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے۔ اب دو باتیں یہاں پر ہیں کہ یسوع کو جس نے سجدہ کیا ہے، یسوع کے آگے کوئی جھک گیا ہے، یسوع سے سوال کر رہا ہے، اور کلام میں لکھا ہے یسوع کو اس پر پیار آیا۔ اور جتنے بھی یسوع کو جھک کر سجدہ کرتے ہیں، یسوع کے آگے جھک جاتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ یسوع انہیں پیار کرتا ہے، یسوع انہیں پیار کرتا ہے، اور میرے یسوع جیسا پیار کم لوگوں میں ہوگا۔ وہ مکمل انسان تھا، وہ مکمل خدا ہے، اور اس کا پیار کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر پیار کیا ہوگا کہ کوئی کسی کے لیے اپنی جان دے دے۔ صرف جان کوئی دیتا ہے تو صرف میرا یسوع دیتا ہے، جس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان دی، اس میں کتنا پیار ہوگا، وہ کتنا پیار کرنے والی شخصیت ہوگی۔ کہتا ہے یسوع کو اس پر پیار آیا اور اسے کہا ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، جا جو کچھ تیرا ہے بیچ کر غریبوں کو دے۔ یسوع کو جب اس نے سجدہ کیا تو میرے یسوع کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ دلوں اور گردوں کو جانتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ یہ میرے پاس آیا ہے، شاید بعد میں شاگردوں کو بھی پتا چلا ہو، لیکن میرے یسوع کو پتا چل گیا تھا کہ یہ امیر ہے، اس کے پاس بڑی دولت ہے، اور اگر ہم غریب ہیں، آپ غریب ہیں، تو یسوع ہمیں بھی جانتا ہے۔ اگر کوئی امیر ہے، یسوع غریبوں کو بھی جانتا ہے، یسوع امیروں کو بھی جانتا ہے، اور یسوع اس شخص کو بھی جانتا ہے کہ یہ بڑا امیر ہے، بڑا دولت مند ہے۔ یسوع سے کہتا ہے کہ جا بیچ دے۔ اور پہلی صدی ہی سے ایسا ہوتا ہے، اگر رسولوں کے مال کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ جب کلیسیا بڑھ رہی تھی، کلیسیا ترقی کر رہی تھی، تو وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی زمینیں مال بیچ کر لا کر شاگردوں کو دیتے تھے، اور شاگرد لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، مل کر کھاتے تھے، اور کلیسیا بڑھتی اور ترقی کرتی جاتی تھی۔ شروع ہی سے مسیح دینے والی کلیسیا ہے، مسیح دینے والے لوگ ہیں، اور یسوع سے کہتا ہے کہ جا سب کچھ بیچ دے، اور جو کچھ تیرے پاس ہے اسے غریبوں کو دے۔ ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یسوع اس کی کمیوں کو جانتا ہے۔ جو اس کے پاس آ جاتا ہے، یسوع اس کی کمیوں کو جانتا ہے۔ جا جو کچھ تیرا بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ واجب بات، جو کچھ تیرے پاس ہے بیچ دے اور تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ اور میرا ایمان ہے کہ آسمان پر جب ہم جائیں گے، آسمان پر جب ہماری خدا کے سامنے حاضری ہوگی، خدا کو ہم روبرو دیکھیں گے، تو اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے کہ کوئی خدا کو دیکھ لے۔ اور میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ مسیحوں کا جنت کیسا ہوگا، مسیحوں کا جنت کیسا ہوگا؟ مسیحوں کا جنت کا تصور کیا ہے؟ مسیحوں کے جنت کا تصور یہ ہے کہ ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے، اور بس
اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں، اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہوگا کہ میں اور آپ جب وہ خدا کی حضوری میں جائیں گے تو ہم خدا کو دیکھیں گے۔ یہ مسیحوں کے جنت کا تصور ہے۔ اور وہ کہتے ہیں تجھے خزانہ ملے گا، اور جسے خدا مل جائے اس سے بڑا خزانہ ہی کوئی نہیں۔ جو خدا کو دیکھ لے اس سے بڑا خزانہ ہی کوئی نہیں۔ آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ جو 12 شاگرد ہیں وہ بھی امیر تھے، فشرمین تھے، وہ مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ان کا خاندان اچھے کھاتے پیتے تھے، جو یسوع کے پیچھے آئے شاگرد، اور وہ بھی سب کچھ چھوڑ کر آئے، سارے کام چھوڑ کر وہ یسوع کے پیچھے آئے۔ انہوں نے یسوع کو پورا وقت دیا، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اس کے پیچھے آ جاتا ہے وہ اس کی ساری ضرورتوں کا خیال کرتا ہے۔ وہ روٹی دیتا ہے، وہ کپڑے دیتا ہے، وہ کہتا ہے جب تم میرے پیچھے آتے ہو تو خدمت کے لیے جاتے ہو تو اپنے ساتھ کوئی چیز نہ لینا، سارا کچھ میں مہیا کروں گا۔ اور جو یسوع کے پیچھے آ جاتا ہے، یسوع اس کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ اور یہاں پر یسوع ایک لفظ استعمال کر رہا ہے اپنے شاگردوں، کہہ رہا ہے بچوں۔ آگے چل کے یہ لفظ آئے گا، یسوع جب شاگردوں سے بات کرے گا تو انہیں کہے گا اے بچوں۔ اور یسوع ہمارا خیال کرتا ہے بچوں کی طرح، ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ پورا کرے گا وہ تیرا مطلب سراسر۔ جو اس کے پیچھے آ جاتے، جو اس کے ساتھ آ جاتے، وہ ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا، اور جب وہ بھوکے ہوتے وہ انہیں روٹی دیتا، جب وہ بیمار ہوتے وہ انہیں شفا دیتا، وہ ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کہتا بچوں، میرے ساتھیوں، آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ اس بات سے اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ وہ چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا، وہ دینا نہیں چاہتا، بیچنا نہیں چاہتا۔ پھر یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ جو دولت کو زیادہ پیار کرتے ہیں، جو پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسے ان کے آگے آگے بھاگتے ہیں، دولت ان کے آگے آگے بھاگتی ہے۔ اور جو دولت کے پیچھے نہیں بھاگتے، دولت ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جو یسوع کے پاس آ جاتے ہیں پھر پیسے اس کے پیچھے پیچھے آتے ہیں، اور ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ میں نے زندگی میں بہت دفعہ ایسے تجربات کیے جب میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس گاڑی ذرا ماڑی تھی، تو میں دعا کر رہا تھا خدا ذرا گاڑی اچھی مل جائے۔ تو میں گیا ان کے پاس، تو جن کے پاس گاڑی تھی انہوں نے کہا 13,35,000 کی ہے، اس کے لگ گئے اتنے۔ میں نے کہا نہیں، میں 13 لاکھ دوں گا۔ میں 13,000 کہہ رہا تھا، 13 لاکھ۔ میں نے کہا نہیں، میں 13 لاکھ دوں گا، 35 آپ کو 35 لگا، پھر میں نے نہیں دینا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ایسے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ 13 لاکھ کی دے دیں۔ یہ کافی سال پرانی بات ہے، 16-17 کی بات ہے۔ تو میں نے اگلی بات انہیں کی، میں کہا پر میرے کو پیسے کوئی نہیں۔ وہ ہنسے، اندر چلے گئے، واپس آئے اور ان کے ہاتھ میں چابی اور کاپی تھی، مجھے چابی اور کاپی دی۔ انہوں نے کہا گاڑی لے دو، جب پیسے آپ کے پاس ہوں گے ہمیں دیکھ لیجیے۔ اور میں سال بردرس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس میں گیا تو انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ جو اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے، پیسے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، دولت اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں آج پیسے میرے پیچھے بھاگتے ہیں اور میں آگے آگے بھاگتا ہوں۔ لوگ گوروں کے پیچھے بھاگتے ہیں پیسوں کے لیے، میں گوروں کے پیچھے نہیں بھاگتا، میں یسوع کے پیچھے بھاگتا ہوں اور پیسے میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ساری چیزیں وہ مہیا کرتا ہے، ساری چیزیں وہ فراہم کرتا ہے، ساری ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے۔
جب وہ کوئی شخص اس کے پاس آ جاتا ہے، اسے سجدہ کر دیتا ہے، وہ اس کی پوری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے. جو مانگے وہ دے گا، اس کا وعدہ ہے وہ دے گا. اور اسے یسوع کہتا ہے جا سارا کچھ بیچ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. لیکن وہ چلا گیا، بڑا مالدار تھا، پیسے کو خدا سے زیادہ پیار کرتا تھا. خدا نہیں چاہتا، ایک بات سن لیجئے، خدا نہیں چاہتا ہم غریب رہیں. میں ایک بات بہت دن پہلے کر رہا تھا، میں نے کہا تھا کہ we are not beggars. ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم مانگنے والے نہیں ہیں، ہم ہاتھ پھیلانے والے. مسیح نہیں مانگتے، مسیح ہاتھ نہیں پھیلاتے. وجہ یہ ہے کہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ اور شہنشاہوں کے شہنشاہ کی اولاد ہیں. ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. جو مانگتے ہیں وہ مسیح نہیں ہے. اور یہ بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم سڑکوں پر مانگتے نہیں ہیں. جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں وہ مانگنے والے نہیں ہوتے، وہ دینے والے ہوتے ہیں. اور پھر وہ انہیں دیتا ہے. دیا کرو تاکہ تمہیں بھی دیا جائے. وہ کہتا ہے سارا کچھ بیچ دے، سارا کچھ غریبوں کو دے دے تو میں تجھے دوں گا. اور میں تجھے کیا دوں گا؟ میں تجھے خدا کی بادشاہی دوں گا. جب پیسے ہوتے ہیں ہم پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یسوع چاہتا ہے خدا کے ساتھ چلے، خدا کے پیچھے چلیں. خدا ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا. دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے. یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا بچو، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے. اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے، دولت مند کا بادشاہی میں داخل ہونا. اب یسوع کہتا ہے بچو، ہم ہر روز دعا کرتے ہیں. آپ گھر میں، میں بھی کرتا ہوں، دن میں کئی دفعہ کرتا ہوں. اور جب اے ہمارے باپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیری بادشاہی ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم اس کی بادشاہی کا رکن ہیں، ہم اس کی بادشاہی کے ممبر ہیں. ہم نے ایمان لا کر وہ بادشاہی کو حاصل کیا ہے. ہر روز اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں. یسوع نے جب اپنی مشہور دعا سکھائی تو اس نے دنیا سے کہا کہ جب تم دعا کیا کرو کہا کرو تیری بادشاہی آئے. اور اس کی بادشاہی یہ ہے، خدا کی بادشاہی یہ ہے کہ ہم خدا کو روبرو دیکھیں گے، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی. اور جب یہاں پر معجزات ہوتے ہیں، جب یہاں پر بڑے بڑے کام ہوتے ہیں تو میں اور آپ خدا کی حضوری کو محسوس کرتے ہیں. خدا، آپ جب دعا کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ دعا کیا کرو خدا ہم تیری حضوری میں آئے، خدا ہم تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے، خدا ہم تیرے پاس آئے. اور جو خداوند کے پاس آ جاتا ہے خدا اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے. اب کچھ علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک یروشلم کا گیٹ تھا جس کا نام سوئی کا ناکا تھا. اس میں سے اونٹ گزر جاتا تھا اپنا مال اتارنے کے بعد بیٹھ کے نیچے ہو کے. خیال یہ کچھ علماء پیش کرتے ہیں. لیکن یہ دروازہ جو تھا یہ اس کے بعد کا دروازہ ہے، اس وقت یہ نہیں تھا. اور اس میں سے کہتے ہیں کہ خیال یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ گزر جاتا. لیکن یہاں پر جو یسوع کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس دروازے میں انسان کا گزرنا جو دولت کو پیار کرتا ہے مشکل ہے. کب تک؟ مشکل ہے. یسوع کہہ رہا ہے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے. اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا.
بہت مشکل ہے، کیونکہ جب بہت زیادہ وسائل آ جاتے ہیں تو دماغ پھر بھی کئی دفعہ خراب ہو جاتا ہے. جب وسائل بہت کم ہوتے ہیں کئی دفعہ پھر بھی دماغ خراب ہوتا ہے. اور جب لالچ نہیں ہوتا تو یسوع کہتا ہے کہ پھر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا آسان ہے. وہ نہایت ہی حیران ہو کر اسے کہنے لگے پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے اس کی طرف نظر کر کے کہا یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے. آدمیوں سے نہیں ہو سکتا. یسوع آیا ہے اس دنیا میں نجات دینے کے لیے، یسوع آیا ہے اس دنیا میں رہائی دینے کے لیے. اور پھر یسوع انہیں کہتا ہے پترس نے سے کہنے لگا دیکھ ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا اور تیرے پیچھے ہو لیے. اب جو وہ امیر سردار ہے، نوجوان ہے، اس کی واقعہ کو دیکھ کر پترس کہتا ہے ہم نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، ہم نے تو مال و دولت کاروبار کام کاج چھوڑ دیا ہے، ہم تو تیرے پیچھے آ گئے ہیں. اور کیا پترس نے خوبصورت بات کی ہے. یسوع نے کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ یا بچوں یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا ہو. اب شاگرد جو تھے وہ سارا گھر بار چھوڑ کے آئے. اور مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ جب آج سے بہت سال پہلے، کچھ دہائیاں پہلے، میں گھر سے نکلا اور میں واپس گھر نہیں گیا. اس کے بعد میں سیمنری میں آیا. میں چھٹیاں بھی سیمنری میں گزارتا تھا، 2 ماہ کی چھٹیاں بھی میں ادھر رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی کام میں ادھر سیکھوں. استادوں کے ساتھ رہتا تھا. کہیں نہ کہیں استاد مجھے کلام سنانے کے لیے بھیج دیتے تھے. میں اپنے گھر واپس نہیں جاتا تھا. میں گھر گیا ہوں ان دنوں میں جب میں سیمنری میں تھا تو میرے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے جنازے پر میں گیا تھا، ورنہ میں اپنے گھر اس کے بعد نہیں گیا. اس کے بعد میری ماں مر گئی تو خدا کے پاس چلی گئی. میری ماں میرا ایمان ہے کہ خدا کے پاس گئی ہے. تو ان کا جنازہ اتوار کو تھا. میں نے کہا کہ ذرا دیر سے جنازہ کرنا، رک جاؤ، میں پہلے عبادت کروں گا پھر آؤں گا. سنڈے سروس کر کے میرے گھر والوں نے جنازہ روک دیا اور میں نے یسوع کو پہلا درجہ دیا. پہلے عبادت کی، اس کے بعد میں جا کے جنازے میں شامل ہوا. میں اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں سے زیادہ یسوع کو پیار کرتا ہوں. میں اس کے بعد جب سے پچھلے 26 سے 27 سال سے گھر سے نکلا ہوں میں واپس گھر نہیں گیا. اور شاگردوں میں بھی ایسے ہی تھا کہ انہوں نے چھوڑ دیا سارا، اور چھوڑنے کے بعد ایک ہمارے پاس بھی آ گیا. آج سے 2000 سال پہلے گنڈو فارس بادشاہ کے دور حکومت میں ایک شخص خدا کے یسوع کے شاگردوں میں سے یہاں بھی آیا تھا. کیا نام تھا اس کا؟ کیا نام تھا؟ توما، رسول ہند. گنڈو فارس بادشاہ کے دور حکومت میں وہ پاکستان میں آیا تھا. پاکستان دنیا کے ان خوبصورت ملکوں میں سے ایک ہے جس میں یسوع کے شاگرد آئے. توما رسول یہاں پر آیا تھا. میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں آ کر اس نے قیام کیا. اور میں نے کوشش کی ہے زندگی میں کہ زیادہ سے زیادہ اس بات پر عمل کروں. یہاں بھی میں آیا ہوں تو کئی سال ہو گئے میں گھر نہیں گیا، میں نہیں ملنے چاہتا، کیونکہ میرا ایک ایمان ہے. میں ایک بات جانتا ہوں، آپ اور آپ میرے گھر والے ہیں. آپ کے ساتھ رہ کر میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں. اور یسوع کے شاگردوں کا بھی یہی معاملہ تھا کہ یہ نہیں ہے کہ میرا باپ، میرے گھر والے کوئی غریب آدمی تھے، بڑے تگڑے تھے. میں جب 9ویں 10 میں تھا میرے پاس اپنی کار تھی. جب شہر میں چند کاریں ہوتی تھی، میرے پاس اپنی کار تھی، میرے باپ کی اپنی کار. تو میں نے گھر سے نکلنے کے بعد واپس نہیں گیا.
پھر اس کی خدمت ہی کی ہے. لیکن ایک بات میں نے سیکھی ہے کہ اگر ایسا کرتے ہیں جدھر جاتے ہیں تو پھر موجیں لگ جاتی ہیں اور رونقیں لگ جاتی ہیں. اور جو میرے سے زیادہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو پیار کرتا ہے، یسوع کہتا ہے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. کلام مقدس میں اس بات کو بیان کیا گیا. ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بھائیوں یا بہنوں یا ماں باپ کو یا بچوں کو یا کھیتوں کو میری خاطر اور انجیل کی خاطر چھوڑ دیا اور اب اس زمانے میں 100 گنا نہ پائے. گھر اور بھائی اور بہنیں اور مائیں اور بچے، کھیت، مگر ظلم کے ساتھ آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی. اور یسوع کہہ رہا ہے کہ آنے والے اس دنیا میں بھی یسوع کے ساتھ چلنے سے موجیں لگ جاتی ہیں، خوشیاں. اور مجھے یاد ہے تھوڑے دن چند ہفتے پہلے ہی میں مصیبت میں سے گزرا ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ جتنی دفعہ زندگی میں مصیبت میں سے گزرا ہوں اس کے بعد خدا نے ہمارا ایک سٹیپ اونچا کیا، ہماری عزت دی ہے. جتنی دفعہ زندگی میں 2-3 دفعہ میرے 5 آپریشن ہوئے، 3 آپریشن میں مرنے والا ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد جیسے ہی میں اٹھا خدا نے میرا ایک سٹیپ بلند کر دیا. اور آپ کے لیے بھی یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے خدا کے ساتھ چلتے ہیں مسیحی زندگی یوں نہیں چلتی، مسیحی زندگی یوں چلتی ہے. اونچ نیچ میں آتا ہے دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری بتاوے گا یعقوب دا خدا. رب سچ مچ اس کی سنتا ہے. خدا کے ساتھ چلنے میں دکھ آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، اور میرے یسوع سے زیادہ دکھ کس نے سہے ہوں گے؟ شاگردوں سے زیادہ دکھ کس نے سہے ہوں گے؟ صرف ایک شاگرد اپنی طبعی موت مرا تھا، صرف ایک شاگرد اپنی طبعی موت مرا تھا، یوحنا، جس کو یسوع نے صلیب پر چڑھے ہوئے کہا تھا کہ میری ماں کا خیال کرنا، جس کے سپرد یسوع نے اپنی ماں کو کیا تھا. وہ 100 سال تک زندہ رہا تھا. باقی سارے کسی کو الٹا کسی کو سیدھا قتل کیا گیا، کسی کو الٹا کسی کو سیدھا صلیب دیا گیا. اس کے ساتھ چلنے میں دکھ بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے وہ یوں کر کے نکال دیتا ہے، پکڑ کے نکال دیتا ہے. اس کے ساتھ چل کر دیکھیں، اس کے نزدیک جا کر دیکھیں، کیا ہی مزہ ہے. میں نے زندگی میں اس بات کو جانا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ ایسے ایسے کام کر دیتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے. میں جب آپ کی گواہیاں جمعے کو گواہی دے رہی تھی رو کے، ایک ماں کہہ رہی تھی میں نے دعا کی تھی، میرا بچہ جیل میں تھا، میں نے دعا کی روئے صاحب، میں نے کہا خداوند وہ میں گمٹی چرچ جاؤں گی اور جا کے بتاؤں گی میں دعا کر رہی ہوں، یہاں بھی دعا ہو رہی تھی. اور اس کے بیٹے کی اس نے کہا خداوند 3 دن میں وہ گھر آئے، اور تیسرے دن وہ گھر آ گیا تھا جیل سے. تو اس کے ساتھ چل کر دیکھیں، اسے مانگ کے دیکھیں وہ کیسے کیسے بڑے بڑے کام کرتا ہے. کئی دفعہ لا علاج بیماریوں کا علاج کر دیتا ہے. کئی دفعہ جو بات میں کرنے والا ہوں وہ بھی سنیے گا، کئی دفعہ وہ ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے، ہمارے ڈر و خوف کو دور کر دیتا ہے. اور جب کوئی ایسا شخص آتا ہے میں اسے کہتا ہوں، جب ہم دعا کرتے ہیں سارے، تو میں اسے کہتا ہوں آج نشانی یہ ہوگی کہ گھر جا کے تجھے اچھی نیند آئے گی، سو جاواں گا میری اس سے نال جدوں میں لیٹ جاواں گا. اس کے ساتھ چل کر دیکھیں، اس کے ساتھ چلنے میں کتنے مزے ہیں، کتنی بہاریں ہیں، کتنی موجیں ہیں. یہاں پر یسوع اس بات کو بیان کرتا ہے آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی. لیکن بعض سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں وہ پیچھے کیے جائیں گے، جو اپنے آپ کو فن کار سمجھتے ہیں وہ پیچھے کیے جائیں گے. لیکن جو اپنے آپ کو میرے یسوع کے آگے آ کر رکھ دیتے ہیں،
آ کے اس کے آگے سر جھکا دیتے ہیں، جو آگے آ کے اس کو سجدہ کر دیتے ہیں، یاد رکھیں یسوع کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور میری اور آپ کی دعا ہے کہ بہت سے لوگ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، بہت سے لوگ اس زندگی کو حاصل کریں جو یسوع دیتا ہے۔ یسوع دینے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ یسوع ہمارے درمیان آیا اور اس کے آنے کا مقصد یہ تھا، اس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ باپ کی، خدا کی اور انسان کی ملاقات کروانا چاہتا تھا، رشتہ داری کو بحال کرنا چاہتا تھا، خدا کے ساتھ اپنے لوگوں کو ملانا چاہتا تھا۔ اور آج بھی جو یسوع کے پاس آ جاتے ہیں وہ ان کی ملاقات خدا کے ساتھ کروا دیتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کو وسیلے سے ہمیں برکت دے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔